السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، آج ہم قرآن کی آیت کی اسپرٹ کو، قرآن کی آیت کی روح کو ہم کس طرح سمجھیں گے، مطلب قرآن آیت کی اسپرٹ کو ہم کس طرح سمجھیں گے، آیتوں کی گہرائی کو ہم کس طرح سمجھیں گے، مثال کے ذریعے سے ہم کیسا غور و تدبر کریں گے، مثال کے ذریعے سے اپنے آپ میں وہ اسپرٹ پیدا ہو، اس کے لیے چند آیت لیں گے، ہم چند آیت کا مطالعہ کریں گے، اس پر غور و تدبر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کی آیت کی روح کو سمجھیں، اس کی گہرائی کو سمجھیں، اس کی اسپرٹ کو سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سوال کرتے روح کے بارے میں آپ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آپ سے سوال کرتے روح کے بارے میں، کہہ دیجئے روح حکم سے ہے رب کے، کہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو وہ روح جو ہے وہ حکم ہے اصل میں رب کا، اپنے رب کے، اور نہیں دیے گئے تم علم میں سے مگر تھوڑا۔ تم کو اس کا کمپلیٹ علم نہیں ہے، کمپلیٹ علم تو اللہ ہی جانتا، لیکن مگر تھوڑا۔ چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کی روح کی گہرائی تک کے پہنچ جاتے ہیں۔ جنرل جو لوگ ہوتے ہیں جو گہرائی تک کے پہنچنا نہیں چاہتے، ان کو اصل میں آیت کی گہرائی پتہ ہی نہیں چلتی، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔ اور ایمان والا جو ہوتا ہے، جو آیتوں پر غور و تدبر کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفت میں ہمیشہ بتاتا ہوں، سورہ الفرقان آیت نمبر 73 میں بتا دیا کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ ہماری آیتوں میں اندھے بہرے ہو کے نہیں گھستے، اس پر غور و تدبر کرتے۔ تو وہ چیز جو اللہ نے بیان کی اس آیت میں، تو وہ اصل میں غور و تدبر کرنا، یعنی اس آیت کی روح تک کے پہنچنا، ایکچوئل اللہ کا حکم کیا ہے، وہ آیت کی اسپرٹ کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے۔ تو رحمان کے بندوں کی، رحمان یعنی اللہ مہربان رحمان، بندوں کی یہ بھی ایک صفت ہوتی کہ آیتوں پر غور و تدبر کرتے۔ پھر حدیث میں بھی آتا کہ ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، اجر و ثواب۔ وہ بھی چیز میں وقتاً فوقتاً پیش کرتا ہوں۔ تو لیں گے ہم مثال جو ہے، جیسا قرآن میں آتا کسی قوم کے بارے میں کہ نافرمان قوم تھی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا۔ تو بیشتر علماء نے اس کا ترجمہ اسی طرح کیے کہ ایک قوم تھی جو نافرمان تھی، نافرمانی میں تھی، سنیچر کے قانون کو توڑا، تو اللہ نے کیا بنا دیا، ان کو بندر بنا دیا، بندر بن گئے وہ۔ تو وہ یہ سمجھتے کہ بس بندر بن گئے، اب بات ختم ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ان کو بندر بنا دیا، سور بنا دیا کسی کو، کسی قوم کو، تو بات تو وہاں ختم ہو جائے گی کہ اب بندر اور سور جو جانور ہیں اس سے تو حساب لینا ہے ہی نہیں اللہ نے روز آخرت میں، کیونکہ وہ تو مٹی ہو جائیں گی، بس وہ عذاب ان کا دنیا کی حد تک کے محدود ہو کے رہ جائے گا۔ جبکہ قرآن کی آیت میں ہے، اللہ نے فرما دیا کہ ہم ہمارے قاعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ آیت موجود ہے کہ اللہ یہ فرمایا اس آیت میں کہ اللہ اپنے قاعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ بھی قرآن میں مینشن ہے کہ جو دنیا کا عذاب ہے یہ تو پیشگی ہے، وہاں کا تو ابھی باقی ہے، پکچر تو ابھی باقی ہے میرے دوست۔ وہ جو عذاب جو پرماننٹ ملے گا، دوزخ میں جائیں گے، عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ چیز وہ ذہن میں ہم رکھیں تو آیتوں کی گہرائی کو، بنیادی عقیدہ اگر برابر رہا تو ہم آیتوں کی گہرائی کو بھی انشاءاللہ برابر سمجھیں گے، ہمارے ذہن میں آئے گی، ہم لوگوں تک کے پیش کریں گے۔ کوئی انجینئر رہے، ڈاکٹر رہے، کوئی معمولی مزدور رہے، کوئی کلرک رہے، جس بھی جو زبان آتی ہے وہ پوری انسانیت تک کے، اور خصوصی طور پر ایمان والوں تک کے آیتوں کو کھول کھول کے اس کی روح بیان کرے گا۔ پھر سورہ واقعہ آیت نمبر 60 کیا فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں؟ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس میں سورہ واقعہ آیت نمبر 60 میں ہم نے مقدر کیا ہم نے درمیان تمہارے موت کو، اور نہیں ہے ہم عاجز۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ کہ اللہ نے موت کو مقرر کر دیا تمہاری، یعنی جیسا قرآن میں آتا ہر زی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت تو آنا ہی آنا ہے تم کو۔ یہ جو زندگی ہے دنیا کی ایک
ایک وقت کی زندگی ہے جو امتحان کے لیے تمہارے کو دیا گیا ہے. اور نہیں ہم عاجز، اب عاجز نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکا نہیں سکتا. کس بات کے لیے تھکا نہیں سکتا؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 61 میں پھر اللہ نے آگے بیان کیا اس کو. اور نہیں ہم عاجز اس پر کہ ہم بدل ڈالے تم جیسوں کو اور ہم نئے سرے سے پیدا کر دے تمہیں. اب یہاں پر آیا ہم بدل ڈالے تم جیسے کو، کہ جو نافرمان لوگ ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نافرمانی میں مبتلا ہے، تو ہم ان کو بدل ڈالیں گے، ان کی تصویر چینج کر دیں گے. اس کے لیے کوئی ہم کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی ہم کو تھکا نہیں سکتا. یہ اللہ نے بتایا کہ اس پر ہم بدل ڈالے تم جیسوں کو. یہاں پر آیا وہ ننسیاکم عربی متن میں ہے، اور ہم نئے سرے سے پیدا کریں. اب یہاں پر ننسیاکم آیا، نہ کہ تخلیق آیا. تخلیق نہیں، ننسیاکم کے معنی ہوں گے پیدا کرنا یا پھلنا یا پھولنا یا تمہارے کو کنورٹ کر دینا. مطلب نئی تخلیق کرنا ایسا نہیں، یہ تو ایسا ہو جائے گا پھر کہ ہم پیدا کریں تمہیں، جو نافرمان رہیں گے تو پھر ان کو پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ، دوسرا جنم دے گا. مطلب جبکہ اسلام میں تو دوسرا جنم ہے ہی نہیں. اس میں سب بھگتنا ہے تم کو کہ دوسرا جنم ہوگا جیسے دوسرے مذاہب میں آتا. اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام تو دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ. اور اس میں ایسی پروویژن ہی نہیں ہے اللہ کے دین میں، اسلام میں، کہ جو گنہگار ہے تو اللہ تعالیٰ بعد میں دوسرا جنم دے گا اس کو سزا کے طور پہ. تو کسی کو بندر بنا دے گا، کسی کو کوئی جانور بنا دے گا، کسی کو کچھ جانور بنا دے گا، تو یہ کوئی کہ کچھ جانور ہے جو اپنی سزائیں بھگت رہے. اس طرح کا کانسیپٹ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. اگر اس آیت کو ویسا لیے تو وہ ہو جائے گا ڈبل جنم، دوسرے جنم کا سوال ہی نہیں. اسی جنم میں سارا کرنا ہے، اب موت کے پہلے توبہ کرنی ہے غلط باتوں کی. ہم بدل ڈالیں تم جیسوں کو اور ہم نئے سرے سے پیدا کریں. نئے سرے سے پیدا کریں مطلب دوسرا جنم نہیں، اسی جنم میں. یہ جو بتاتے نا کہ ان کو بندر بنا دیے، سور بنا دیے، تو کیا ڈبل سے پیدا کر کے سور کے اس میں آ گئے؟ وہ تو وہ بتا ہی نہیں سکتے. لیکن یہ بتاتے کہ ان کی شکلیں بدل گئی تھی، وہ بندر بن گئے تھے، سور بن گئے تھے. اب سور اور بندر بن گئے سزا کے طور پر. اور جب سور ہی بن گئے تو بندر ہی بن گئے، جانور ہی بن گئے، تو وہ تو جانوروں کے لیے اللہ کا قاعدہ ہے قرآن میں، اور اللہ اپنے قاعدے کے خلاف نہیں کرتا. کیا قاعدہ ہے؟ کہ مٹی ہو جائیں گے، وہ انسانوں سے ہوں گا. یہ تو ایسا ہوگا کہ بس دنیا کا عذاب تک کے محدود ہو کے رہ جائیں گے، جبکہ ویسا نہیں ہے. اور ہم نئے سرے سے پیدا کرتے مطلب اور ہم نئے سرے سے پیدا کر دے تمہیں. نئے سرے سے پیدا کر دے مطلب یہاں تخلیق نہیں آیا ہے کہ تخلیق کر دے، یہاں پر آیا پیدا کرنا ہے نا، پھلنا پھولنا. تم کو کنورٹ کر دے، تمہارے کو ڈیولپ کر دے، تمہاری شکل بدل دے. کیسی شکل بدل دے؟ ایسی صورت میں جو نہیں تم جانتے. کیسا بدل دے؟ کہ جو تم نہیں جانتے ہم تم کو بدلیں گے، ایسی صورت میں بدل دیں گے، ایسی شکل میں بدل دیں گے. فی ما آیا، صورت یعنی چہرہ نہیں، ایسی شکل بنا دیں گے تمہاری کہ تم اپنے آپ کو جان نہیں سکیں گے. کیا سمجھیں گے تم؟ جیسا قرآن میں آیا ہے کہ شیطان نے ان کے عمل ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا، عمل غلط. اور انسان کیا سمجھتا؟ میں ایمان والا ہوں، میرے عمل تو بہت اچھے ہیں. وہ چیز تو کیسی شکل میں بدلے گا اللہ تعالیٰ؟ دوسری آیتوں میں اللہ نے بتایا. پھر وہ چیز جیسا آپ ذہن میں رکھیے، بندر بنا دیا، سور بنا دیا، تو کوئی ایکچوئل سور یا بندر نہیں بن جاتے تھے، شکلیں بدلتی تھی ان کی جو ایکٹیویٹیز بدل جاتی تھی. وہ چیز اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے. پھر سورہ المائدہ آیت نمبر 60، کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں تمہیں بدتر. اب دیکھیے کون سی شکل میں بدلے گا اللہ تعالیٰ، بدترین شکل میں وہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. سورہ المائدہ آیت نمبر 60، کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں تمہیں بدتر اس سے، بدلے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک وہ جو لعنت کی ہو اس پر. بدلہ جس کو بدلہ دیا اللہ تعالیٰ نے، کون بد سے بدتر ہے کہ اللہ نے جس پر لعنت کی. اللہ کے نزدیک وہ جو لعنت کی ہو اس پر اللہ نے. اور غضب ناک ہوا جب اللہ نے لعنت کی اس پر. ایک ہوتی ہے اللہ کی نعمت اور ایک ہوتی ہے اللہ کی لعنت. تو جب اللہ کی لعنت کسی پر پڑتی تو پھر اور غضب ناک ہو تو اس پر پھر عذاب غضب ناک ہوتا. اور غضب ناک ہوا اس پر، اور اس نے بنائے ان میں سے بندر اور خنزیر یعنی سور. جب اللہ کا غضب آیا تو پھر کیا کیا اس پر اس نے بنایا، یعنی اللہ نے بنا دیے ان میں سے بندر اور خنزیر. ان میں سے کچھ
بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا نافرمانوں کو. اور جس نے بندگی کی طاغوت کی، یہی لوگ بدترین ہیں درجے میں اور زیادہ بھٹکے ہوئے سیدھے راستے سے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پر، بات کو سمجھیے. اور اس میں سے بنائے ان میں سے بندر اور سور. تو ہم کیا سمجھتے، بیشتر علماء نے اس کی کیسی ترجمانی کی، ارے بھائی وہ قوم تھی، سور بن گئی، بندر بن گئی. اصل میں وہ نہیں ہے میرے بھائی. اس کی پہلے بھی میں اکثر و بیشتر بات بیان کرتا ہوں، بندر اور سور نہیں بن گئے تھے. وہ بندر اور سور کی خصلت آ جانا ان میں. جیسا کہ بندر کی صفت کیا ہوتی، کیا خصلت ہوتی کہ وہ نقل کرتا. جیسا ہم نے 8ویں میں 4تھ میں سبق پڑھے ہیں نا ہم نے، آج بھی ہے بچوں کو 4تھی کلاس میں کریم سولڈ کیا وہ ٹوپیاں بیچتا جو، تو اس کی ٹوپیاں بندر لے لیتے، جھاڑ پر چڑھ جاتے درخت پر، تو وہ بس بولتا دونوں مجھے تاجر رہتا، بازار میں جانے کا رہتا اس کو ٹوپیاں بیچنے کے لیے. تو وہ کہتا بندروں سے دونا میری ٹوپیاں، تو اس کو نقل اڑاتے دونا میری ٹوپیاں. پھر آخری پر وہ بولتا تھک ہار کے، یہ لو یہ بھی لے لو ایک ٹوپی. سر کی ٹوپی نیچے پھینکتا تو سارے بندر نقل کر کے ٹوپی نیچے پھینک دیتے. گویا کہ بندر کی صفت کیا ہوتی، نقل کرنا. اور خنزیر کی سور کی صفت کیا ہوتی کہ اس کے سامنے کاجو گوڑمبی کشمش طرح طرح کے فروٹ رکھ دو، میوے رکھ دو، وہ اس پر منہ نہیں مارے گا، وہ مارے گا میلے پر ہی منہ. تو بندر کی صفت آ جانا، مطلب بندر کی صفت کیا، یہ بھی سمجھنا پڑے گا. وہ انسانوں میں جب نافرمانی کی انہوں نے، سنیچر کا قانون توڑا، ہفتے میں ایک بار سنیچر کو عبادت کا تھا نا، مچھلیاں مت پکڑو، تو وہ جال ڈال دیتے تھے. وہ بھی قرآن میں آیا تھا، تو اللہ نے ان کو کیا بنا دیا، بندر. تو بندر کے معنی کی شکلیں بدل گئی، جو سمجھتے بیشتر علماء ویسا نہیں ہے میرے بھائی. ایسی بھی ترجمانی ایسی بھی کی گئی کہ اصل میں وہی ہے گہرائی. یہ ہے آیت کی روح کو سمجھنا، وہ صفت آ جانا ان میں، یعنی بندر کی صفت آ جانا. تو دیکھیے آپ انسانوں میں آتی کہ نہیں، دودھ میں پانی ملائیں گا، جھوٹ بولیں گا، رشوت کھائے گا، پلاٹ اس کا اس کو بیچیں گا، پلاٹوں میں گالے کریں گا، زنا کریں گا، طرح طرح کے معاملے. لیکن کیا آ جائیں گا، دکھلاوا. لباس دیکھیں گے آپ اس کا بیرون، تو بس دیکھتے بنتا نہیں، بڑی داڑھی جھبا، اب ایسا لگتا ہے جیسا چہرہ دیکھو تو بڑی معتبر شخصیت، لیکن معاملات سب غلط. اور پھر تر رہی ہے اس پر کہ خود کے لباس کو، جبے کو، اس کو یہ کہتا ہے داڑھی اس کی ایک مشت، لیکن دوسری کی داڑھی کو کیا ایک مشت داڑھی نہیں ہوئی، حرامہ ناجائز داڑھی بتلاتا. پھر لباس پینٹ اور شرٹ ہے، یہود و نصارہ کا لباس ہے، اس طرح سے بتاتا. جبکہ وہ جس کا لباس بتاتا یہود و نصارہ کا، جس کی داڑھی چھوٹی اس کا تقویٰ دیکھنا پڑتا، کبھی رشوت نہیں کھائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، جہیز نہیں لے گا. جس کا جہیز لینا چالو، بولنا بھی ہے کہ جہیز حرام ہے میرے بھائی، اور جہیز لینا چالو، رشوت لینا چالو. رمضان مہینے کا بڑا اہتمام، رشوت نہیں لیتا رمضان مہینے میں. بعد کے دنوں میں 11 مہینے چالو، یعنی نعوذ باللہ رمضان مہینے میں کوئی اور اللہ تھا اور 11 مہینے میں کوئی دوسرا اللہ آ گیا اس کا. یہ ہو گیا نا، یہ مطلب ہوا نا اس کا عملی حساب سے. تو یہ ایسا عمل سے خالی. تو اس طرح سے بندر کی صفت آ جانا. پھر سور کی صفت، سور کی کیا صفت ہوتی، کاجو کشمش کو چھوڑ کے میلے پہ منہ مارتا. تو اس کی بھی سور کی صفت. خوبصورت بیوی گھر میں موجود، فرما بردار بیوی، باہر منہ مارتا، بڑا مزہ آتا اس کو باہر منہ مارنے کو. بیوی فون کری 2 بجے رات کو آتا ہے، 3 بجے رات کو آتا ہے، باہر ناچنے گانوں میں آڑے تیرے چیز میں ملوث گھوم رہا ہے، ایک کے ساتھ نہیں انیک کے ساتھ میں عشق لڑاتے. یہ چیز، یہ ہے بندر کی صفت. ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے، یعنی سور بنا دیے، جس نے بندگی کی طاغوت کی، یہی لوگ بدترین ہیں. طاغوت کی بندگی یعنی شیطان کی بندگی، ایک طرف اللہ کی راہ اور ایک طرف شیطان کی راہ. کیا ہے اصل میں قرآن میں لوگ جو کہتے ہیں نا، میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ لوگ بتاتے کہ بھائی آپ کس جماعت سے ہو. اب ہم بتاؤ کہ بھائی میں اللہ کی جماعت سے ہوں. ارے بھائی پھر بھی کون سی جماعت سے تعلق رکھتے؟ ارے بھائی اللہ کی جماعت. اللہ نے قرآن میں 2 جماعتیں بتایا، حفظ اللہ اور حفظ الشیطان. ایک اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت. تو میں اللہ کی جماعت کا ہوں تو آپ مطمئن نہیں ہو اس میں؟ نہیں پھر بھی ارے بھائی اللہ کی جماعت کا بولنا کافی ہے، قرآن سے میرا تعلق ہے. تو یہ ساری چیز، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری جماعتیں جو دوسری ہے جو شیطان کی جماعتیں، ایسا نہیں. الگ الگ پلیٹ فارم ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم پر ہم جڑ کے کام کریں، لیکن ہمارا بنیادی عقیدہ قرآن پہ ہونا. صرف عقیدہ نہیں ہے، قرآن کے حساب سے درس قرآن، یہ وہ قرآن کے معاملات ہونا. جہاں ہم قرآن کی کوئی آیت پیش کریں اس پر ان کی
رائے متفق نہ رہے تو اس اجتماعیت میں جو دوسرے کام ہیں وہ انجام دیں ہم، لیکن جہاں ہم قرآن کی بات سے ہٹ کے وہ کام کوئی انجام دے اس سے ہم پرے ہٹ جائیں، ان سے اس پہ اختلاف کریں ہم. قرآن میں تنقید کی بھی اجازت ہے. یہ ساری چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 65 میں، اور البتہ تحقیق جان دیا تم نے ان کو جو حد سے نکل گئے تم میں سے سبت ہفتے کے دن میں، یعنی ایک ہفتے کا قانون تھا، سنیچر کو مچھلیاں مت پکڑو، اس کا ذکر اللہ نے کیا یہاں پر. تو کہا ہم نے، یعنی اللہ نے کہا ان سے، ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار. کیا کہا ان سے کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. تو وہ بندر بن گئے تھے، مطلب ذلیل و خوار. وہ اصل میں بندر نہیں بنے تھے، بندر کی صفت آ گئی تھی ان میں. بندر کی صفت ہوتی نقل کرنا، جیسا آج بھی آپ کو دکھیں گے، آپ ایسا لگتا کہ پورے اسلام پر ہے، نقل، شائننگ، بس شائننگ، چمک دھمک میں ایسا لگتا کہ بس کیا بھائی اسلام پہ قائم ہوں گے، اور ویوہار ان کے عمل سے خالی، عمل میں سب گڑبڑ. ذلیل و خوار، ان سے ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار. یہ آیت سورہ اعراف آیت نمبر 166. پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جو وہ روکے گئے تھے، جس سے کہا ہم نے انہیں ہو جاؤ بندر. اس آیت میں بھی سورہ اعراف میں آیت نمبر 166 میں کہا ہم نے، یعنی اللہ نے انہیں ہو جاؤ بندر ذلیل، کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. جس نے نافرمانی کی، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، تو ویسے قوم کو، لوگوں کو، نافرمانوں کو اللہ نے کیا بنایا اس وقت میں؟ بندر بنا دیا. کسی کو سور بنا دیا. تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قوم تھی جو بندر بن گئی، سور بن گئی. یعنی یہ بتایا جاتا ہم کو کہ ایکچوئل سور اور بندر بن گئے. نہیں بھائی، وہ قوم بنی، اور وہ آیت اللہ کے لیے ایک ہی زمانہ ہے. وہ آیت اب ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ وہ بندر سور نہیں بنی تھی ایکچوئل صورت کے حساب سے. وہ قوم اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان میں آ گئی تھی. بندر کی صفت آ جانا، نقل کرنا، سور کی صفت آ جانا کہ جو حلال ہے وہ نہیں پڑھنا، حرام پڑھنا. دعوت ہے حلال کی تو حلال دعوت میں نہیں جاتا، حرام دعوت میں برابر مزہ آتا اس کو کھانے کا. وہاں بریانی، اس میں بہت حرام چیز میں بڑا مزہ آتا. تو یہ چیزیں حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف منہ مارنا، تو وہ ہے صفت، سور کی صفت اور بندر کی صفت آ جانا. ہم غور کریں خاص طور پہ مسلم معاشرے پر، آپ کو بالکل ملیں گے بندر اور سور کی صفت والے. گویا کہ ہم نے آیت کی گہرائی کو سمجھنا چاہیے. جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں تو ہم آیتوں کی گہرائی کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، تاکہ ہم اللہ کے یہاں روز محشر میں، حشر کے میدان میں بندر اور سور کی صفت والے ہو کے حاضر نہ ہو. اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کو پہلے تو پڑھنے، عربی تک، متن تک کے محدود نہ رکھنے، ترجمے سے پڑھنے، پھر اس پر عمل کرنے، اور پھر جیسا تو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے ویسا اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سمجھا دے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اور موت تک اس پر جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.